अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी और मेरे ओवरसीज़ भाइयों। आज मैं आपको एक बुरी खबर से आगाह करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी खबर से तो मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन आज बुरी बैड न्यूज़ है आपके लिए कि हुकूमत ने मिडिल क्लास तबके की जेब पर एक और वार किया है। वो कैसे किया है वो आज के मैं आपको इस व्लॉग पे बताने के लिए जाऊँगा। इसका फ़ायदा किसको होगा और मिडिल क्लास तबका जिसके लिए पाकिस्तान में एक मकान बनाना और एक गाड़ी खरीदना एक ख्वाब बन गया है, अगर वो मेहनत कश कुछ पैसे जोड़ के अपने लिए सस्ती और अच्छी गाड़ी जिसमें ज़्यादा फीचर्स हों वो गाड़ी खरीद लेता था, तो आज वो भी अब नहीं खरीद पाएगा। क्योंकि जो वजारत आपकी तिजारत है पाकिस्तान की, उसने 2022 के इंपोर्ट के जो कवानीन है उसमें तरमीम की है, और तरमीम करते हुए जो पर्सनल बैगेज प्रोग्राम था, ये वो पर्सनल बैगेज प्रोग्राम था जिसके तहत पाकिस्तान में बैरून ममालिक से इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आती थीं, और ये वो गाड़ियाँ थीं जो पाकिस्तान पहुँचकर यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ थीं उनसे भी सस्ते में फ़रोख्त होती थी, और फीचर्स इनमें लोकल गाड़ियों से ज़्यादा अच्छे होते थे। रोड सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा अच्छे होते थे। वो तबका, मिडिल क्लास तबका जो कि करोड़ों रुपए की प्राडो, लैंड क्रूजर या एसयूवी गाड़ी नहीं खरीद सकता था, उसको वो तमाम तर फीचर्स इन इंपोर्टेड गाड़ियों के अंदर मिल जाते थे, जिन्हें छोटी और अच्छी गाड़ियां भी कहा जाता था, जिन्हें हम आज जापानी गाड़ियां भी कहते हैं। मालूमात जो मसूल हुई हैं उसके मुताबिक साल 2020 से 2025 तक तकरीबन 4 लाख गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई। इसी तरह अगर साल 2025 के सितंबर से साल 2025 के दिसंबर तक की बात कर ली जाती है, तो इन 2 से 3 माह के अंदर 18,000 गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई। लेकिन जो एक सुख का नवाला था इस मिडिल क्लास तबके के लिए कि वो वही गाड़ी जो कि यहाँ पे 32-33 लाख रुपए की ऑल्टो गाड़ी मिलती है, जिसे हम कोई साबुनदानी भी कहता है, कोई टीन का डब्बा भी कहता है, वो ख़रीदता था, तो वो उसके अल्टरनेट उसको एक इम्पोर्टेड गाड़ी जो जापानी गाड़ी थी जिसमें मुख्तलिफ फ़ीचर्स होते थे वो मिल जाया करती थी, जो कि ज़्यादा पायदार होती थी, ज़्यादा कंफर्टेबल, रिलायबल होती थी। उसके अंदर मुख्तलिफ रोड सेफ्टी फ़ीचर्स होते थे, 360 कैम होता था, हीट सीटेड होती थी, और बहुत से ऐसे फीचर्स होते थे जो कि आपको मिल जाया करते थे। लेकिन अब वो मिडिल क्लास तबका वो नहीं ख़रीद पाएगा, क्योंकि हुकूमत ने पर्सनल बैगेज प्रोग्राम बंद कर दिया। इसी प्रोग्राम के तहत जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जापान से बहुत सी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी, हमें यहाँ पे सस्ती मिल जाती। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूँ कि आज से 3 माह पहले मैंने छोटी गाड़ी लेने का इंतखाब किया शहर के अंदर घूमने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए कि टाइम से पहुंचा जाए और कंफर्टेबल भी हो। तो छोटी गाड़ी जब लेने का इंतखाब किया, तो जब मैंने ऑल्टो, सुजुकी ऑल्टो का रेट पूछा, तो वो 33 लाख रुपए में मुझे मिल रही थी। जबकि मैंने जो गाड़ी खरीदी वो डाइहाट्सू की मूव गाड़ी थी, जिसमें 360 कैम था जो कि आल्टो में नहीं था, जिसमें हीटेड जो सीट्स थी, जिसमें हीट पैड्स मौजूद होते हैं, वो आल्टो के अंदर नहीं था। 360 कैम के अलावा जो आपकी ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराने लगती है तो उससे पहले ही गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद को ब्रेक लगा लेती है, वो भी फीचर्स जो हैं वो उस ऑल्टो गाड़ी के अंदर नहीं थे। तो मैं भी एक आम शहरी की तरह ही ये फैसला करूंगा कि भाई मुझे सस्ते पैसों में जो अच्छी चीज़ होगी वही खरीदूंगा। तो मैंने भी वही एक कस्टम मूव गाड़ी डाइहाट्सू की जो थी वो खरीद ली। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आज भी मैं उसी गाड़ी पे ट्रैवल करके आया हूँ। लिहाजा मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि जहाँ पे आवाम सुख लेने लगती है, जहाँ से एक आम शहरी को फ़ायदा होने लगता है, वहाँ पे हुकूमत चंद बड़े बिजनेसमैन, सरमायाकार अफराद को नवाजने के लिए इन आम आवाम के मुंह से रोटी के नवाले या सुख के नवाले क्यों छीन लेती है। आखिर वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत
حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ پاکستان میں جو امپورٹڈ گاڑی ہیں، جاپانی گاڑی ہیں، ان کی امپورٹ کو بند کر دے۔ ہوتا یوں تھا کہ جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سال میں 4 لاکھ گاڑیاں یہاں پہ امپورٹ کی اور $ملین حکومت کے خزانے کے اندر آئے، کیونکہ ہر گاڑی کے اوپر 200% جب ٹیکس لگتا تھا تو ٹیکس لگنے کے باوجود جو ٹیکس تھا وہ حکومت کے جیب میں جاتا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ٹیکس لگتا ہوگا، تو کتنا مال جو ہے وہ ہماری سرکار نے کمایا، ہمارے قومی خزانے جو تھے ان کے پیٹ بڑھے۔ اب نقصان صرف عام عوام کو یہ ہوگا کہ یہ عام عوام جو ہے وہ اچھی اور سستی گاڑی خریدنے کے بجائے صرف اور صرف وہ جو سوزوکی آلٹو ہے جو کہ آپ کو 33 لاکھ روپے کے اندر ایک ٹین کا ڈبہ دے دیتی ہے، یا صابن دانی آپ کو 33 لاکھ روپے کے اندر دیتی ہے، وہ اب آپ کے لیے خریدنا مجبوری بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جن کے پاس یہ گاڑیاں ہیں، جو لوگ ابھی جاپانی گاڑیاں چلا رہے ہیں، ان کی امپورٹ بند ہونے سے اس کی قیمت میں بھی مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ عام آدمی کے لیے گاڑی خریدنا پاکستان میں اتنا زیادہ مشکل ہے کہ اگر وہ ایک ایس یو وی گاڑی اپنی فیملی کے لیے خریدنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت بھی کروڑ روپے کے قریب ہے یا کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ابھی سپورٹیج کی اگر آپ بات کر لیتے ہیں، جو کہ کورین ایک کیا سپورٹیج ایک کورین کمپنی ہے، اس کی گاڑی ہے سپورٹیج، اس کی قیمت بھی تقریباً 95 لاکھ روپے کے قریب بتائی جاتی ہے۔ کچھ ایسی گاڑیاں بھی ہیں جو 1.25 کروڑ روپے تک جاتی ہیں۔ تو یہ تمام تر فیچرز اگر ایک عام آدمی کو مل رہے تھے، فائدہ مل رہا تھا، تو آخر انہیں صرف چند سرمایہ کار کمپنیوں کو نوازنے کے لیے آخر بند کیوں کر دیا گیا؟ جو سرمایہ کار کمپنی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ امپورٹڈ فیچرز والی گاڑیاں پاکستان میں نہیں آئیں گی تو ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ زیادہ فائدے میں جائے گی، لوکل انڈسٹری کو فائدہ ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے بھائی کہ لوکل انڈسٹری پاکستان کی پروموٹ ہونی چاہیے، اس کو فروغ ملنا چاہیے، لیکن لوکل انڈسٹری اور حکومت کی بھی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ عام عوام کو یہاں کی جو لوکل گاڑیاں ہیں وہ ایک اچھی قیمت پہ، سستی قیمت پہ دے، کیونکہ اس پہ کون سے اتنے زیادہ لوازمات لگیں گے، کیونکہ آپ کی گھر کی اپنی انڈسٹری ہے، بجائے اس کے کہ جب آپ باہر سے کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کو سستی مل جاتی ہے، اور جو ہمارے یہاں کے سرمایہ کار بیٹھے ہیں، جو ہمارے یہاں پہ حکمران بیٹھے ہیں، وہ اپنی لوکل چیز جو کریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں مہنگے داموں دے رہے ہیں، اور باہر سے آنے والی چیز، اچھی چیز ہمیں سستے داموں ملتی ہے۔ تو عام آدمی اب مجبور ہو جائے گا کہ وہ انہی لوکل کمپنیوں سے اپنی گاڑی پرچیز کرے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پرسنل بیگیج پروگرام کے علاوہ 2 اور پروگرام چلتے تھے جن کے تحت پاکستان میں گاڑیاں آتی تھیں۔ دوسرا پروگرام جو تھا وہ گفٹ پروگرام تھا، یعنی کہ تحفہ دینے کا، اور تیسرا پروگرام جو تھا وہ ٹرانسفر آف ریزیڈنسی پروگرام تھا۔ گفٹ پروگرام میں یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو کوئی گاڑی گفٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کہ دوسرے ممالک سے کوئی آپ کو گفٹ یہ گاڑی دے دیتا ہے تو وہ اوپن ہے ابھی تک اس کے اوپر، لیکن مزید جو ہے وہ شرائط کو سخت کر دیا گیا۔ پہلے 700 دن بعد کوئی ایک شخص ایک گاڑی ملک میں گفٹ پروگرام کے تحت امپورٹ کر سکتا تھا، اب اس میں مزید سختی کرتے ہوئے 850 دن رکھ دیے گئے ہیں کہ 850 دن گزرنے کے بعد، جو کہ تقریباً 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، یہ عرصہ گزرنے کے بعد آپ ایک گاڑی صرف 3 سال میں ایک گاڑی پاکستان میں امپورٹ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سخت ترین شرط اس پروگرام میں رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کوئی گاڑی پاکستان میں لاتے ہیں تو تقریباً 1 سال تک آپ اس گاڑی کو کسی اور کے نام ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آپ اس گاڑی کو یہاں کی جو لوکل مارکیٹ ہے اس میں فروخت نہیں کر سکتے جب تک اس گاڑی کو پاکستان میں آئے ہوئے 1 سال پورا نہیں ہو جاتا۔ اب اس میں جو بڑے بڑے سرمایہ کار بیٹھے ہوئے تھے جو کہ یہ امپورٹڈ گاڑیاں باہر کے ممالک سے منگوا کر یہاں پہ سیل کیا کرتے تھے، عام عوام کو سستی قیمت میں اچھی گاڑی فروخت کرتے تھے اچھے فیچرز کے ساتھ، ان کے لیے مشکل ہو گئی کہ اب وہ یہاں پہ گاڑیاں کیسے فروخت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ریزیڈنس ٹرانسفر آف ریزیڈنسی پروگرام تھا
اس کے تحت بھی گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں شفٹ کی جا سکتی ہے، جس کے لیے جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ بہت زیادہ ان کے لیے یہ پروگرام مفید تھا، کیونکہ وہ جو شہری تھے وہ باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرض کر لیں کہ اگر وہ شخص کوئی اگر دبئی میں بیٹھا ہے، دبئی میں بیٹھ کے وہ جاپانی گاڑی خرید کر وہ پاکستان اپنے بہن بھائیوں یا اپنی فیملی کو بھجوا دیا کرتا تھا، لیکن اب اس میں یہ شرط جو ہے وہ مزید سخت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص دبئی میں بیٹھا ہے تو اس کو وہاں کی لوکل جو مارکیٹ ہے، یعنی کہ یو اے ای کی جو لوکل مارکیٹ ہے وہاں سے ہی وہ گاڑی خریدے گا تو تب ہی وہ پاکستان میں بھیج سکتا ہے، نہ کہ وہ کسی تھرڈ کنٹری میں بیٹھ کر ایک کنٹری سے گاڑی خرید کر دوسرے کنٹری میں بھیج سکے۔ اب یہ تمام تر سختیاں کر دی گئی ہیں، جبکہ اس پروگرام کے تحت پاکستانی خزانے کو بھی فائدہ ہو رہا تھا، عوام کو بھی فائدہ ہو رہا تھا، تو صاف بات یہ نظر آ رہی ہے کہ کچھ محدود کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جب بہت سی جو لوکل کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، جن کی انڈسٹریز یہاں پہ موجود ہیں، وہ لوگوں کو مہنگی گاڑیاں دے رہی تھیں اور بہت سی سیلز آفرز بھی ساتھ ساتھ لگایا کر رہی تھی، لیکن ان کی گاڑی اس حد تک فروخت نہیں ہو رہی تھی جو کہ ان کے ٹارگٹس تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سستی کم پیسوں کے اندر ایک اچھی گاڑی کا انتخاب کرتے تھے جس میں انہیں ملٹیپل فیچرز ملیں گے، نہ کہ وہ ایک لوکل گاڑی لیں گے جو کہ دوسری گاڑی امپورٹڈ گاڑی سے کمزور ہے اور اس کے اندر فیچرز اور روڈ سیفٹی جو ایکوپمنٹس ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف سرمایہ کاروں سے بھی بات ہوئی، مختلف جو ماہرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی، سب کے مختلف خیالات ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا یہ حکومت کا فیصلہ بالکل درست تھا کہ نہیں تھا۔ اگر آپ امپورٹڈ گاڑی خریدنے کے خواہش مند ہیں تو یقینی طور پہ آپ کے لیے یہ انتہائی بری خبر ہے۔ اپنے میزبان شاہ سے بھٹی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔